بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رفقان محترم سورۃ الحج 22ویں سورہ آیت نمبر 55 سورۃ الحج 22ویں سورہ آیت نمبر 55 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين حاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور باز نہ آئیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کے دستور حیات ہونے کا انکار کیا منکرین اور منکرین باز نہ آئیں گے اس بات سے آگے جو ہے فی مریۃ منہ مریہ کا معنی عام طور پر مترجمین نے کیا شک کہ وہ جس شک میں مبتلا ہیں اس سے باز نہیں آئیں گے یعنی انہیں یقین نہیں آئے گا لیکن ہم یہ ترجمہ نہیں کرتے مرا یمری مرین اصل اس کا معنی ہے جھگڑنا اور اس جذبے کے تحت جھگڑنا کہ دوسرے کو گرا دیا جائے شکست دے دی جائے یعنی مجادلہ ڈیبیٹ دوسرے کے موقف کو گرانے کے لیے جھگڑا یعنی یہاں شک کا ترجمہ صحیح نہیں مراد یہاں پر ہے جھگڑا فتنہ پروری شکوک و شبہات کی مہم کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے وہ قرآن حکیم کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلانے سے ڈیبیٹ کرنے کے حوالے سے اس کے خلاف مہم چلانے سے وہ باز نہیں آئیں گے یعنی یہ مسئلہ چلتا رہے یعنی کافر جب تک کافر ہے وہ ایمان نہیں لاتا اس وقت تک ناممکن ہے کہ وہ اپنے منفی پراپیگنڈے سے باز آ جائے شک کا مسئلہ نہیں ہے یعنی منفی پراپیگنڈے سے وہ باز نہیں آئیں گے اس میں بتانا یہ مقصود ہے ایمان والوں کو کہ کفر والوں سے تمہیں اس حوالے سے نہیں ہونا چاہیے کہ جی بس ٹھیک ہے بس یہ ہے کہ جب تک وہ کفر کی حالت پر ہے تو ان کے کفر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایمان بالقرآن کے خلاف قرآن کے دستور حیات کے خلاف اور اس جماعت کے خلاف جو قرآن کو اپنا امام مانتی ہے ان کے خلاف پراپیگنڈا کرتے رہے یہ پراپیگنڈا کب ختم ہوگا حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ تاآن کے آ جائے وہ انقلاب الساعہ سے مراد ہے انقلاب ابھی ہم قرآن سے دیکھیں گے کہ ساعہ کا کیا معنی ہے ساعہ کا معنی ہے انقلاب تاآن کے قرآن جس انقلاب کی نشاندہی کرتا ہے وہ انقلاب برپا نہ ہو جائے اور مخالفین سر کی آنکھوں سے اس انقلاب کو نہ دیکھ لیں آگے آیا بغتتن
بغتتاً کا عام ترجمہ کرتے ہیں اچانک، لیکن یہ صحیح نہیں۔ باغاتا یبغتو بغتتاً اصل اس کا معنی کسی کی ہڈی پسلی توڑ دینا، پنجابی میں ہم کہتے ہیں گجی مار مارنا۔ یعنی یہ جو بغتتاً ہے اس سے مراد ہے کہ جب تک ان کا جو سرکشی کا مادہ ہے، سرکشی کا جو مادہ ہے جس کی وجہ سے یہ کفر کو اپنائے ہوئے ہیں، تو جب تک کہ وہ کفر کا مادہ، وہ زہر، وہ زہریلا مادہ جب تک ان کا اس کا کلا کما نہ کر دیا جائے، اور وہ انقلابی سے ہو سکتا ہے۔ تو باغت یبغا تو کسی چیز کی کمر کو، بنیاد کو توڑ دینا، نتیجتاً اسے نقارہ کر دینا، اس کا جو اندر کا فیوز ہے اسے اڑا دینا۔ اور پھر باغت یبغا تو بغیت یہ تھا کہ یعنی جس طرح کے گوریلا فائٹنگ ہوتی ہے، گوریلا فائٹنگ یعنی چھپ کر حملہ کرنا، گھات میں بیٹھ جانا، یعنی وہ انقلاب جو گھات میں بیٹھا ہوا ہے، وہ گھات میں جو اندر ہی اندر انقلاب جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، اس کا لاوا پک رہا ہے، تو اندر ہی اندر جو انقلاب پک رہا ہے تاکہ وہ محسوس اور مری طور پر ان کے سامنے نہ آ جائے، وہ انقلاب کہ جو ان کی سرکشی کے تمام مادے کو تباہ کر دے۔ اور یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا تو کلی طور پر انقلاب برپا ہو جائے اور اگر کلی طور پر انقلاب برپا نہ بھی ہوا تو بھی ایک اور بات ہو جائے گی، وہ کیا ہوگی؟ فرمایا تاکہ یا ایک اور صورت یہ ہے کہ آ جائے ان پر کوئی ایسا دور، یوم کا معنی دور، یا آ جائے گا ان پر کوئی ایسا دور عقیم ہے، بانجھ پن کر دینے والا، یعنی وہ دور، ایسا دور آ جائے گا کہ جس میں ان کی جو پیداواری صلاحیت ہے وہ ڈے بائی ڈے کم ہو جائے گی، ان کے ذہن فرٹائل نہیں رہیں گے، ان کی جو افرادی قوت ہے وہ ناکارہ نہیں ہوگی، بلکہ ان میں دن بدن پروڈکشن گرتی چلی جائے گی، پیداوار کم سے کم ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی جب لیبر کو، ماسز کو اس کا حق نہیں دیں گے، جب مزدور اور محنت کش کو اس کی محنت کا صلہ نہیں ملے گا، تو کب تک وہ ان کے لیے جان ماری کرے گا، کب تک وہ ان کا بوجھ اٹھائے گا؟ ایک وقت ایسا لازماً آئے گا کہ پیداوار کم سے کم ہوتی چلی جائے گی اور یہ پورا نظام جو ہے اسٹینڈ سٹل ہو جائے گا، یعنی دوسری قوت قوم آ کر ان کو فتح کرے یا نہ کرے، خود ان کا نظام جو ہے وہ اندر کے تضادات کے شکنجے میں مبتلا ہو کر کولیپس کر جائے گا۔ عذاب یوم عقیم، یا وہ دور آ جائے گا کہ جو ان کی صلاحیتوں کو، پیداواری صلاحیتوں کو، وسائل کو بانجھ پن کا شکار کر دے گا۔ فرمایا کہ جس وقت انقلاب آئے گا، اس انقلاب کے دور کا جو خاصہ ہے، یا انقلابی دور آئے گا تو اس وقت ہوگا کیا؟ الملک یومئذ للہ، فرمایا کہ حق حکمرانی اس دن صرف اور صرف اللہ کے پاس ہوگا، نبی بھی حق حکمرانی کا مالک نہیں ہوگا۔ حق حکمرانی اللہ کے ہاتھ میں مراد یہ ہے کہ اس کی عطا کردہ، نازل کردہ کتاب جو ہے، قرآن جو ہے، اس کی ساورنٹی ہوگی، یعنی قرآن جس انقلاب کی بات کرتا ہے اس میں ساورنٹی پارلیمان کے پاس نہیں ہے، وزیر اعظم کے پاس نہیں ہے، صدر کے پاس نہیں ہے، مقننہ عدلیہ کے پاس، نبی کے پاس بھی نہیں ہے۔ ساورنٹی، یہ اقتدار اعلیٰ جو ہے، اس کا مظہر عملاً تو وہ، یعنی علماً تو وہ اللہ کے لیے ہے، اور عملاً اس کی کتاب۔ تو اس دور میں کتاب الہی سب سے بڑھ کر حکمرانی کے مقام اور منصب پر ہوگی، یحکم بینہم، اور وہ کتاب الہی انسانوں کے مابین تمام معاملات میں، اختلافات میں، نزاعات میں، جھگڑوں میں حکمرانی کا فریضہ، حاکم کا فریضہ، ثالث کا فریضہ، جج کا فریضہ انجام دے گی، اور وہ ججمنٹ عملاً نافذ ہو۔ پس اس دور میں کیا ہوگا؟ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو
اللہ کو توحید کے ساتھ مانیں گے، آمنو، اور قرآن کے دستور حیات پر ایمان لائیں گے، وعاملوا الصالحات، اور وہ اعمال بھی انجام دیں گے کہ جس سے ذات انسانی میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اعمال صالحہ وہ تمام اعمال کہ جن کے کرنے سے ذات انسانی مستحکم ہوتی ہے، معاشرہ تضادات سے پاک ہوتا ہے، جس میں نہ کوئی ظالم ہوتا ہے نہ مظلوم۔ اعمال صالحہ وہ اعمال جو انسانی سوسائٹی کو طبقات سے، تضادات سے پاک کرتے ہیں، ان میں اخوت قائم کرتے ہیں، عدالت قائم کرتے ہیں، بھائی چارہ قائم کرتے ہیں، مساوات قائم کرتے ہیں، ربوبیت عالمینی کے قیام کا باعث بنتے ہیں۔ تو جو یہ اعمال انجام دیں گے، دے رہے ہیں، ان کا انقلاب کے بعد مقام کو فی جنات النعیم، انہیں نعمتوں سے لدے پدے باغات، یعنی سرسبز و شاداب علاقوں کا والی و وارث بنایا جائے گا۔ والذین کفروا، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو انسانیت دشمنی کی روش اختیار کر رہے ہیں، ربوبیت عالمینی کا انکار کرتے ہیں، کفر، ربوبیت عالمینی کا انکار، اخوت کا انکار، مساوات کا انکار، عدالت الہیہ کا انکار، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ آیات، وہ احکام، وہ قرآنی فیصلے کہ جو نوع انسانی میں ربوبیت، عدالت، اخوت، مساوات، بھائی چارہ پیدا کرنے والی جو آیات ہیں، تو جو ان کا انکار کر رہے ہیں، انکار کریں گے، فالسیفیکیشن کریں گے، خاص طور پر فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّحِينٌ، تو انجام کار ان کے لیے سزا ہوگی، کیسی سزا؟ مہین، جو ان کو کمزور کر دینے والی۔ اور قرآن حکیم میں عذاب مہین آیا ہے 3 قوتوں کے لیے۔ عذاب مہین قائم مقام ہے فرعون، حامان اور قارون سے، کہ سیاسی طور پر ان میں مستبد طاقتیں حکمران رہیں گی، معاشی طور پر ان میں قارون حکمران رہے گا، اور مذہبی طور پر ملا و پیر، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، تو جاگیردار، وڈیرہ شاہی، سیاسی استبداد، محکومی، محتاجی، غلامی، یہ ان کا لازمی نتیجہ ہے احکام الہیہ کے انکار کا۔ اور آگے فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ترک کریں گے اپنی ذات کو، اپنے وطن کو، اپنے حالات کو چھوڑیں گے، اس لیے کہ فی سبیل اللہ، اللہ کی کتاب کو غالب کرنے کے لیے۔ یعنی اگر کہیں کا ماحول ایسا ہو جائے کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق زندگی گزارنے سے روک دیا جائے ان کو، کہ ایک طرف شرک ہے، طاغوت ہے، اور دوسری طرف اللہ کی توحید اور اس کے تقاضے ہیں، تو اگر کوئی نظام ان کو مجبور کرے کہ تم اللہ کا انکار کرو، اس کی توحید کا انکار کرو، طاغوت کو سجدہ کرو، تو ایسے ماحول سے نکل جانا۔ تو اگر جو اس طرح کی ہجرت اختیار کریں گے، ثم قتلوا، پھر وہ قتل کر دیے جائیں، او ماتوا، یا ان کو تبھی موت آئے، صرف مقتول کے لیے نہیں ہے، فرمایا وہ قتل کر دیے جائیں یا ان کو تبھی موت آئے، تو دونوں صورتوں میں اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرمائیں گے، رزقاً حسنا، ایسا رزق کہ جو ان کی ذات میں حسن پیدا کرے، جو ان کی ذات کو اور زیادہ بیوٹیفائی کرے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ ہی کی ذات اور اس کا نظام ہی وہ نظام ہے کہ جو ایسا رزق عطا کرتا ہے جس میں رزق کے ساتھ ذات انسانی میں کشاد پیدا ہوتی ہے، اس کے اختیارات میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اس میں آزادی و خود مختاری کے جذبات پیدا ہوتے۔ یعنی طاغوتی نظام میں بھی انسان کو روٹی ملتی ہے، لیکن وہ روٹی ذات انسانی سلب کر لیتی، اور نظام ربوبیت میں جو رزق ملتا ہے اس میں جسم اور جان دونوں کے اندر اختیارات میں اضافوں پر اضافے ہوتے ہیں۔ اور مزید برآں یہ کہ لَيُدْخِلَنَّهُمُ،
ضرور بضرور اللہ داخل کرے گا ایسے افراد کو مدخلاً یرضونہ، ایسی رہائش گاہوں میں کہ جن رہائش گاہوں میں کیا ہوگا، یرضونہ، وہ راضیہ و مرضیہ کے طور پر زندگی گزاریں گے۔ یرضونہ، ایسے مکانات، ایسے علاقے، ایسی ریاست، ایسی مملکت کہ جس میں وہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی، ایسے سرسبز و شاداب علاقے ان کو ملیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ ہے جو تمہیں یہ اقدار دے رہا ہے، علم رکھنے والا، حلیم، بردبار، اپنے بندوں کو اپنے قوانین کی خلاف ورزی کے باوجود فوری نہیں پکڑتا، مہلت پر مہلت دیتا ہے۔ جب وہ مہلتوں کو کراس کرتے چلے جاتے تو پھر اس کا قانون مکافات عمل انہیں آ پکڑتا۔ اور چونکہ اوپر ذکر تھا اسلامی مملکت کے قیام کا، اس لیے فرمایا ذالک، یہ تو ہو کر رہے گا، ذالک، یہ بات تو پلے باندھ لو، یہ بات تو پکی ہے، یہ تو ہو کر رہے گا۔ ومن عاقب، اور پھر جب تمہاری حکومت قائم ہو جائے اے ایمان والو، تو اگر تم میں سے کوئی اپنے گناہ کا، نافرمانی کا، یعنی اس کے خلاف جو اینٹی اس کی ذات کو تکلیف پہنچائی گئی ہو، تو اگر کوئی اس کا محاسبہ کرے، اور اگر کوئی اپنی اس پرسیکیوشن کے خلاف جس کا ارتکاب اس کے خلاف کیا گیا ہو، تو اگر وہ اس کا بدلہ لینا چاہے تو بمثل ما عوقب بہ، تو اتنا ہی وہ بدلہ لے جتنا اس کے خلاف دوسرے نے ایکشن کیا۔ یعنی اس حکومت و اقتدار میں آ کر اب جیالے ٹائپ نہ بن جانا کہ چونکہ حکومت ہماری ہے، اقتدار ہمارا ہے، لہذا دھر لو ان کو۔ تو فرمایا کہ حکومت و اقتدار آ جانے کے بعد اگر تمہارے خلاف کسی نے زیادتی کی ہو اور تم اس کا بدلہ لینا چاہو تو اتنا ہی جتنا تمہیں نقصان پہنچایا گیا ہو۔ اور آگے فرمایا ثم بغی علیہ، اور اگر اس کے بعد بھی یعنی دوبارہ وہ طاقت جو ہے یا فرد جو ہے وہ تمہارے خلاف میدان میں آ جائے، بغاوت کرے، تو پھر کیا ہونا چاہیے، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو اس کو چاہیے، ریاست کو چاہیے کہ وہ ایسے مومن کو منصور کرے، اس کی نصرت کرے۔ یعنی یہ مسئلہ صرف فرد کا نہیں ہے کہ فرد کے خلاف محاذ کھڑا کر لے اور اپنی رعیت کو، اپنے شہریوں کو فرد خود انتقام کا نشانہ بنائے، اسے سزا دے، نہیں، تو جماعت کو چاہیے، یعنی یہ جماعتی نظام کا تقاضا ہے کہ وہ مظلوموں کے لیے ناصر و مددگار بنے۔ مظلوم جو ہے اس کو ظلم سے آزادی و استخلاص ملے، اور ظالم کی کلائی مروڑے خود کون؟ حکومت۔ اور لیکن انتقام لینے والے کو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انتقام لیا جا سکتا ہے، لینا چاہیے، بشرطے کہ اس سے جرائم کا سدباب ہونے میں مدد ملے۔ لیکن اگر تم دیکھو کہ عفو درگزر کرنا بہتر ہے اور اس سے جرائم کم ہوں گے، تو ان اللہ لعفو غفور، تو بے شک درگزر کرنا، درگزر کرنا، تو درگزر کرنا اور اس طرح درگزر کر کے مجرم کو جرم کے خلاف اندر ہی اندر اپنے اندر ایک قوت پیدا کرنے کا باعث بننا، سہارا بننا، اس کی پروٹیکشن کا اس طرح انتظام کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بات بھی طے شدہ ہے۔ اب ان آیات میں رفقائے محترم سب سے پہلے ہم مریا کے بارے میں نے بتایا کہ مریا کا معنی شک نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے جھگڑا، اور یہ جھگڑا وہ جو کفر اور اس کے ائمہ کرتے ہیں تو وہ شک کی بنیاد پر نہیں کرتے، انہیں یقین ہوتا ہے کہ جو نظام رسول پیش کر رہا ہے اصل نظام تو یہی ہے،
لیکن ان کے جو ذاتی مفادات ہوتے ہیں اور جو ذاتی مفادات سے جو انہوں نے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا ہوتا ہے، وہ ان ذاتی مفادات کی وابستگیوں کی وجہ سے الہی نظام کی مخالفت کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں۔ اس ضمن میں ہم صرف ایک ہی حوالہ دیکھتے ہیں، سورہ النمل 27ویں سورہ رفقہ محترم اور آیت نمبر 14۔ یہ فرعون، حامان، قارون اور ان جیسی اقوام کا ذکر ہے آیت نمبر 13 میں، 27، 13، 14۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ، جب آئیں ان کے پاس ہماری آیتیں، ہمارے احکام، ہماری ہدایات، مبصرۃ، ایسی جو بصیرت والی تھی، دل دماغ کو روشن کرنے والی آیات جب ان کے پاس پہنچی، قالوا ھذا سحر مبین، تو کہنے لگے کہ یہ تو واضح طور پر جھوٹ ہے، حقائق پہ مبنی یہ باتیں نہیں ہیں۔ اور آگے قرآن کہتا ہے وَجَاهَدُوا بِهَا، اور بہت ڈٹھائی کے ساتھ، ہٹدھرمی کے ساتھ، ضد کے ساتھ، زور شور سے انہوں نے ان آیات کے مبنی بر حق ہونے کا انکار کیا۔ اور اس کے بعد ہے وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے نفوس یقین کر چکے تھے کہ یہ باتیں صحیح ہیں۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا، یقین کے طور پر جان چکے تھے ان کے انفس، یعنی ان کے دل دماغ اس بات پر گواہ ٹھہر چکے تھے کہ باتیں تو یہ حق ہیں، انسانیت کی فلاح کا پروگرام تو یہی ہے، لیکن اگر ہم ان کو قبول کر لیں تو ہماری چدراہٹ کہاں جائے گی، ہماری پیشوائیت، ہماری دکانداریاں، ہمارے مفادات۔ تو فرمایا کہ انہوں نے انکار کیا، جاہدوا بہا کے واستیقنت انفسہم اصل میں ہونا چاہیے بین القوسین، یعنی جملہ معترضہ، کہ انہوں نے یقین کر لیا قلبی اور قالبی طور پر کہ قرآن حق ہے، یہ آیات حق ہیں، تو انکار کیوں کیا؟ ظلم و علوا، وہ جو ظلم کی روش، دوسروں کا مال کھانا، دوسروں کی جدوجہد اور محنت کو ہتھیا لینا، وہ علوا، اور اپنے آپ کو بڑا بنا، عالیم من المسرفین، دوسروں کے اوپر جو اپنی چدراہٹ قائم کرنے کا جو جذبہ تھا، دوسروں سے بڑا بننا، دوسروں سے ڈسٹنکشن، امتیاز، وی آئی پی جسے آج کہتے، تو ویری امپورٹنٹ بننے کا خناس جو تھا، یہ سبب بنا انکار کا، ضد اور ہٹ درمی کا، باوجود اس کے کہ وہ جان چکے تھے کہ یہ حقائق ہیں اور ان میں کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو حقیقت کے خلاف ہو۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھو تو صحیح کہ اور فساد پرور قوتوں کا آخری انجام کیا ہوا۔ غرض ہے کہ اس طرح کی آیات بہت سی ہیں کہ جن میں قرآن نے اس بات کو یوں بیان فرمایا ہے کہ وہ ذہنی طور پر مانتے تھے کہ حق یہی ہے، لیکن پیشوائیت کا تقاضا، چدراہٹ کا تقاضا، دکانداریوں کا تقاضا اور دوسروں کی محنت پر پلنے کا جو تقاضا تھا، اپنی جو گویا کہ ہٹ دھرمی تھی کہ محنت خود نہ کرنی پڑے، محنت کوئی کرے اور اس کا ماحصل ہماری جھولی میں آ گرے، تو یہ عیاشیاں جو تھی نا، اصل سبب یہ بنی انکار کا۔ اور پھر ایک دفعہ جب زبان سے تکذیب کا فتویٰ جاری کر دیا تو اب آگے بڑھ کر وہی تکذیب کا فتویٰ جو تھا وہ کیا بن گیا؟ رکاوٹ بن گیا۔ اب مانے کیسے؟ لوگ کہیں گے کل تک تو تم انکار کر رہے تھے، آج مان گئے ہو۔ تو اس کو قرآن حکیم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 74 میں کہا ہے، حوالہ میں نے لکھا دیا، آپ خود دیکھیں۔
ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب المعتدين کہ حدود شکنی جو تھی نا، حدود شکنی کہ ڈسپلن میں نہیں رہنا، اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حد میں نہیں رہنا، نتیجتاً انکار کر دیا، آگے چل کر اقرار بھی کرنا چاہا تو وہ پھندا بن گیا ماضی کا انکار۔ اب کیسے اقرار کریں؟ تو یہ تو مریا کے بارے میں ایک بنیادی بات تھی۔ اب ہم سا کے بارے میں قرآن کی جو بنیادی تعلیم ہے، نقطہ نظر ہے، اس کو دیکھتے ہیں تو سورہ طٰہٰ ہے رفقۂ محترم، سورہ طٰہٰ 20ویں سورہ ہے، آیت نمبر 14۔ سا کیا ہے کہ جسے انبیاء علیہ السلام لانا چاہتے ہیں، اور نسیل موسیٰ محمد رسول اللہ کا مشن بھی ہوئی ہے، تو اگر محمد موسیٰ علیہ السلام والی ساعت کو ہم سمجھ لیں تو تمام انبیاء کے برپا کردہ ساعات وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ تو آیت نمبر 14 اور 15، 14 اور 15، 14 میں ہے اقیم الصلاۃ لذکری، الصلاۃ یعنی ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی معاشرتی گویا کہ ڈھانچہ، نظام کہ جو اقدار میرے ذکر کے مطابق، یعنی میرے قرآن کے مطابق، کلام کے مطابق، میری عطا کردہ اقدار حیات کے مطابق۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا ان الساعۃ آتیۃ، ان الساعۃ بے شک وہ جو ساعہ ہے، گھڑی ہے، آتیۃ، آتیۃ کا یہ معنی نہیں کہ وہ آگے چل کر آئے گی، آتیۃ رفقائے محترم اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل، اس میں فاعل ہم کہتے ہیں جب کوئی فعل جو ہے وہ صفت کے طور پر کسی کے اندر داخل ہو۔ مثلا آپ کہیں گے زینب عالمۃ، زینب عالمۃ، زینب عالمہ ہے، یہ معنی نہیں کہ آگے چل کر ہوگی، آئی نہیں ہے۔ تو اس میں فاعل جب صفت کے طور پر آئے تو یہ تب ہوتا ہے جب وہ موصوف کے اندر صفت لازم کے طور پر داخل ہو چکا ہو۔ تو آتیتن کا معنی ہے آتے رہنا، اس کا مزاج ہے، آتی رہتی ہے، آ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہی یہ ہے کہ ساعہ کا مزاج ہی یہ ہے، آتیتن، آ کر رہتی ہے۔ راستے کی آبسٹیکلز، مشکلات، رکاوٹیں کتنی ہی کیوں نہ ہو، جس طرح پانی نشیب کی طرف بہہ کر رہتا ہے، جب بھی پانی کو موقع ملے گا وہ نشیب کی طرف جائے گا۔ تو ان الساعۃ آتیۃ، وہ آنے والا انقلاب، گھڑی، انقلاب کی گھڑی آ کر رہتی ہے، آ کر رہے گی، آتے رہنا اس کا مزاج ہے۔ اکاد و اخفیہا، اکاد و اخفیہا کے اندر بھی ترجموں میں ڈنڈی ماری ہے، ترجمہ کرتے ہیں اکاد و اخفیہا قریب ہے کہ میں اسے چھپا لوں، چھپا لوں تو چھپی ہوئی تو وہ اب بھی ہے، کیا وہ نمایاں ہو گئی ہے، کھل گئی ہے، اریاں ہو گئی ہے؟ اب بھی تو چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ اخفیہا یہ باب افعال میں سلب ماخذ ہے۔ سلب ماخذ کے حوالے سے اکاد و اخفیہا کا ترجمہ یہ ہوگا کہ قریب ہے، قریب ہے کہ اس کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے ہیں میں انہیں چاک کروں، قریب ہے، وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ اس ساعہ کے راستے میں جو مشکلات ہیں دور کر دوں، جو پردے انہیں پھاڑ دوں، جو رکاوٹیں ان کو دور کر دوں، جو اس آنے والے انقلاب کو روکنے والی قوتیں ہیں انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے، سلب ماخذ۔ اور وہ آنے والا انقلاب کیوں ضروری ہے؟ اس لیے لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، یہ ہے انقلاب کا مقصود۔ لِتُجْزَىٰ تاکہ بدلہ دیا جائے، بدلہ پائے، لام غائب کا۔ اس آنے والے انقلاب میں ہوگا یہ کہ جزا دی جائے گی۔ یہ تجزا فعل مجہول ہے، کوئی لینا چاہے یا نہ لینا چاہے، کیونکہ کوئی ظالم یہ نہیں چاہتا کہ اسے بدلہ ملے ظلم کا۔ مجبور کیا جائے گا ظالم کہ وہ اپنے ظلم کی سزا چکھے،
اور مظلوم کو قانونی آئینی حق دیا جائے گا کہ وہ ظلم سے آزاد قرار پائے. تجزا فعل مجہول میں یہ حکمت ہے. ظالم کو ظلم کی سزا کا ملنا اٹل ہوگا، اور مظلوم لاکھ چاہے کہ ظالم سے بدلہ نہ لیا جائے یا اس کو حالت میں رہنے دیا جائے سابقہ حالات کی وجہ سے، تو اس کو گویا کہ ظلم سے نکالا جائے گا، ظالم کو ظلم سے روکا جائے گا اور مظلوم کو مظلومیت کی حالت سے نکالا جائے گا. اور کس طرح ہوگا؟ کل نفس، چھوٹا ہو یا بڑا، ذکر ہو یا انثیٰ، آقا ہو یا غلام، کل نفس، ہر انسانی ذات، یعنی اس میں چھوٹے بڑے کا امتیاز نہیں ہوگا، ہر انسانی ذات جو ہے اس کا یہ اسٹیٹس اور مقام ہوگا، بغیر اس کے کہ وہ کافر ہو یا مومن. کفر و ایمان جدوجہد کے ثمرات کو پانے کے لیے شرط نہیں ہے، کافر بھی ہے. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا. تو ہر انسانی ذات کو بدلہ دیا جائے گا، اکاؤنٹیبلٹی اس کی ہوگی، محاسبہ ہوگا، ریوارڈ اسے ملے گا. کس حوالے سے؟ رفقائے محترم بما تشاء، جس طرح کی جتنی جس قدر وہ کوشش کرے. کوشش و کاوش جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گی، عمل اس دور کی بنیادی حقیقت. فرمایا فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا، فرمایا کہ وہ انقلاب تو آ کر رہے گا، لیکن اس آنے کے دو طریقے، ایک آئے گا طبی رفتار سے، اور ایک ہے کبھی رفتار کے اندر اس کو تیز تر کرنے کے لیے انسانی جدوجہد کی شراکت. یعنی آنے والا انقلاب تو آ کر رہے گا قانون مکافات عمل کے حوالے سے، لیکن اگر تم شعوری طور پر اپنی جدوجہد کو اس کے ساتھ شامل کر دو تو وہ پروسیس جو ہے رفقائے محترم وہ الیکٹریفائی ہو جاتا ہے. جو کام فطرت کے عمل سے 50 سال میں آنا ہے، 100 سال میں آنا ہے، انسانی جدوجہد میں شامل ہو جائے تو وہی کام، وہی انقلاب 10 سال میں آ جائے گا. تو اس سے مسافت کم ہو جائے گی. تو اگر انسان اپنی جدوجہد کو مکافات عمل کے قانون کے ساتھ ہم آہنگ کر لے تو وہ جدوجہد نتیجہ خیزی کے اندر اس کے اندر گویا کہ بجلی کے پہیے لگ جاتے ہیں اور وہ عمل تیز ہو جاتا ہے. اس کو قرآن حکیم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں بے ایدی کو، اگر تم دست و بازو بن جاؤ اللہ کے تو جلد اس عمل کو دیکھ لو گے نتائج اس عمل، ورنہ وہ نتائج تو مرتب ہو کر رہیں گے. تو فرمایا کہ نہ رکاوٹ کے طور پر حائل ہو جائے تیرے راستے میں من لا یؤمن بہا، وہ جو اس آنے والے انقلاب پر ایمان نہیں رکھتا. اور اے مومن اگر وہ آنے والا انقلاب نہ آیا یا اس میں کچھ دیر ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ واتبع ہوا، پھر تو یہ ہوگا ہر انسان خواہش نفس کا بندہ ہوگا، یعنی کھانا پینا، بچے پیدا کرنا. واتبع ہوا، انسان صرف حیوان ہو جائے گا، ڈھول ڈنگروں کے مقام پر گر جائے گا، کتے بلے کے مقام پر انسان آ جائے گا. فترضا، اور انسان ردی ہو جائے گا. آج دیکھ لیں چیزوں کی قیمتیں رفقائے محترم بڑھ رہی ہیں، انسان کی قیمت گر رہی. آج دیکھ لیں ہر چیز کی قیمت ہے، یعنی آلو کہ جسے کوئی کھاتا نہیں تھا وہ بھی 20 روپے. دالیں دیکھ لیں، ہر چیز کی قیمت اپ ہو رہی ہے، اور انسان ہے تو اس کی قیمت 2 آنے نہیں پڑ رہی. واتبع ہوا، فرمایا کہ اگر اس آنے والے انقلاب سے تمہاری نظر ہٹ گئی تو خواہشات کی بندگی، خواہش نفس، نفسا نفسی، چھینا جھپٹی، میری تیری، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. فترضا، انسان ردی القیمہ ہو جائے، انسان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، ہر چیز کی قیمت ہوگی.
اس ضمن میں رفقائے محترم ہم 35:10 دیکھتے ہیں، سورہ الفاتر آیت نمبر 10، 35:10۔ من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا۔ اے لوگو، جو کوئی تم میں سے عزت کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، عزیز ہونا چاہتا ہے، عزیز کا معنی ہے غالب و مقتدر، تو کوئی تم میں سے، جو جماعت تم میں سے غلبے کی متمنی ہے، تو غلبہ تو فرعون، حامان اور قارون کو بھی ملتا ہے، رحمانی قوتوں کو بھی ملتا ہے۔ تو فیصلہ تم نے یہ کرنا ہے کون سا غلبہ چاہیے، ڈاکوؤں والا غلبہ، قبضہ گیروں والا قبضہ، یا رحمانی قوتوں والا، محمدی جماعت اور لشکروں والا غلبہ، نبیوں والا غلبہ چاہیے، یا فرعون و حامان و قارون والا چاہیے؟ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا۔ غلبے کی دونوں شکلوں کے پیچھے جدوجہد ہے، دونوں کے پیچھے ٹھہرائے ہوئے قوانین ہیں۔ آگے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، طیب خوشگوار، مناسب، معاشرے میں خوشگواریاں پیدا کرنے والا نظام، الیہ یصعد، اللہ کی طرف صعود کرتا ہے، یعنی اللہ کی طرف ایلیویٹ ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے۔ کون؟ الکلم الطیب، وہ نظام جو معاشرے میں خوشگواریاں پیدا کرنا چاہتا ہے، انسانی ذات میں حسن و جمال پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یعنی کلمہ طیب جو ہے، قرآنک آئیڈیالوجی جو ہے، اس کا خاصہ یہ ہے، اس کی پراپرٹی یہ ہے، اس کے کریکٹرسٹکس میں یہ بات شامل ہے کہ یہ ایلیویٹ کرے گی، کہ یہ سپریمیسی حاصل کرے گی، سپریم ہوگی، غالب آ کر رہے گی۔ لیکن والعمل الصالح یرفعہ، اگر انسان، اے جماعت مومنین، تم اپنے اعمال صالحہ کو اس کے ساتھ شریک کر دو، یعنی اگر انسان کامریڈ بن جائے، انسان انصار اللہ بن جائے، اگر جماعت مومنین اللہ تعالیٰ کے پروگرام کے اندر ممد و معاون بن جائے، معاون و مددگار بن جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یرفعہ، تو وہ صعود کا عمل جو ہے وہ تیز تر ہو جاتا ہے۔ وہ نتائج جو صدیوں پر محیط ہوتے ہیں، وہ پھر عشروں میں، دہاقوں میں آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ والذین معہ نے کیا تھا۔ سعادہ تو ہے کسی چیز کا آہستہ آہستہ جو ہے صعود، جس طرح کہ آپ کا جو ہے نا ردے پر ردہ اٹھانے کے لیے، اور نیچے سے جب ہم کسی چیز کو اوپر پھینکتے تو وہ رفع ہے، رفع کے اندر تیزی ہے، صعود کے اندر تسلسل ہے، یعنی ایک چیز گریجولی بڑھے گی، اور اس گریجول پروسیس کو تیز تر کرنا جو ہے وہ رفع ہے۔ اور آگے فرمایا والذین یمکرون السیئات، اور اب رہا ان قوتوں کا حال کہ جو چالیں چلیں گے کہ معاشرے کے اندر توازن شکنیاں پیدا ہوں، تو گھبرانے کی بات نہیں، لہم عذاب شدید و مکر اولئک هو یبور، فرمایا کہ وہ توازن شکنیوں کا جو بوجھ ہے، ویشیس سرکل جو ہے، وہ ویشیس سرکل انہیں خود گھیر لے گا۔ تم اپنے مثبت اور تعمیری پروگرام کے لیے اپنی جدوجہد کو تیز تر کرتے چلے جاؤ۔ تو یہ رفقہ محترم بیان تھا سورہ الحج کی آیت نمبر 55 کا۔ اب ہم آیت نمبر 56 کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ الملک یومئذ للہ، یہ جو ہے الملک یومئذ للہ، تو یہ ہے یوم الدین کا بیان، یوم الدین کا بیان۔ اب یوم الدین کا بیان جب قرآن میں آتا ہے تو ہم فوراً قیامت پہ پہنچ جاتے ہیں۔ قیامت وہ جو حشر نشر کے حوالے سے ہوگی، اور جب ہم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، تو یوم الدین کا معنی جزا و سزا، جزا و سزا آخرت کی یا حیات بعد الموت ایک قرآن کی بنیادی حقیقت ہے۔
اس پر ایمان لانا ایمانیات میں شامل ہے، والیوم الآخر۔ لیکن یوم الدین اور والیوم الآخر کا ایک اور مفہوم بھی ہے، خود قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ اس مفہوم کے حوالے سے ایک بات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے۔ سورہ انفطار، 82 سورہ ہے، سورہ انفطار، کہ یوم الدین کیا ہوتا ہے۔ 18 اور 19 سورہ انفطار، 82ویں سورہ، آیت نمبر 18 اور 19۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، مزید برآں یہ بات کہ اے رسول آپ کس عمدہ طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ یوم الدین کیا ہے۔ یوم الدین، مالک یوم الدین۔ سورۃ الحمد میں، فاتحہ میں ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ یوم الدین کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا۔ یوم الدین وہ دور ہے، یوم الدین وہ دور ہے، وہ انقلابی دور ہے کہ لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ اس دور میں کوئی انسانی ذات کسی دوسرے انسانی ذات پر کوئی ملکہ، مالکیت، لینڈ لارڈ، لارڈشپ، قبضہ، حکومت، حق حکمرانی، فوقیت، بالادستی، کوئی فرد کسی فرد کے لیے بالادستی اور زیردستی، زیردست اور زبردست، چھوٹا اور بڑا، آقا اور غلام، حاکم و محکوم، یہ دور نہیں ہوتا۔ کوئی انسانی ذات دوسری انسانی ذات کے لیے مالک و مملوک نہیں ہوتی، یعنی کامل مساوات۔ نہ کسی کو سفارش کی ضرورت ہے، نہ شفاعت کی ضرورت ہے، نہ خلا کی ضرورت ہے، ہر فرد اپنے عمل سے، یعنی ہر فرد کا کیس آن میرٹ، ہر فرد کو کام کرنے کا اہل بنایا جائے گا، تعلیم مفت ہوگی، تربیت کے مواقع مفت ہوگے، اور ہر فرد کی قدر و قیمت کا تعین اس کے علاقے سے نہیں ہوگا، بائی برتھ نہیں ہوگا کہ وڈیرے کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو وڈیرا ہی رہے گا، وڈیرے حاکم طبقے سے پیدا ہے، تعلق ہے تو بس حاکم طبقے ہی میں رہے گا۔ یہ تمام طبقاتی امتیازات تو بالا کر دیے جائیں گے۔ کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، کوئی شخص دوسرے کا محتاج، محکوم، زیردست، زیردست اور زبردست، بالادست اور نیچے، یہ امتیازات ختم ہو جائیں گے۔ شان کسی درجے میں بھی ان کی ضرورت نہیں ہوگی، ہر انسانی ذات کی قدر و قیمت صرف آن میرٹ ہوگی، اس کے اپنے افعال و اعمال کے حوالے سے اس کے بناؤ بگاڑ کا فیصلہ ہوگا۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور حق حکمرانی، امر اور حق حکمرانی اس دور میں صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے حق حکمرانی ہونے کا معنی یہ ہے، سورہ الانعام کی آیت 114-15 میں فرمایا أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا۔ اللہ کے لیے حق حکمرانی کا معنی ہے کہ الکتاب، تو کتاب الہی جو ہے وہ فیصلہ کن مقام پر آ جائے، اور یہی رفقہ محترم سورہ آل عمران کی آیت 23 اور 24 کی روح سے میرے اور آپ کے قیام کا مقصود ہی یہ ہے کہ تدعا، دعوت دی جائے الی کتاب اللہ، ان لوگوں کو کہ فرمایا اوتو نصیبا من الکتاب، جن نے کتاب الہی کو حصوں بخروں میں تقسیم کر لیا ہے فرقہ واریت کی وجہ سے، ان کو دعوت دی جائے الی کتاب اللہ، شخصیات کی طرف نہیں، اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جائے، تاکہ کیا ہو، لیحکم بینہم، کہ کتاب الہی جو ہے وہ حق حکمرانی کے مقام پر آ جائے۔ اس دور میں کیا ہوگا، یحکم بینہم، اللہ یعنی اپنی کتاب کے ذریعے اللہ
انسانی فیصلوں میں اپنا حکم نازل فرمائیں گے. کتاب الہی جو ہے وہ ہر حق اور باطل کے لیے فیصلہ کن سند اور اتھارٹی کے مقام پر آ جائے، اور اس کے لیے تمکن و استخلاف شرط. آگے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو توحید کے ساتھ اور قرآن کو نظام حیات کے طور پر قبول کریں گے اور پھر ان حقائق کے لیے جدوجہد کریں گے، صلاحیت بخش اعمال بجا لائیں گے، تو فی جنات النعیم، تو ان کے لیے جنات نعیم ہیں، نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات. اب یہ جو جنات النعیم کا مقام آتا ہے رفقائے محترم، تو پھر ہماری مذہبی پیشوائی ڈنڈی مارتی ہے، پھر اس کا اطلاق ہمارے ذہنوں میں آخرت پر کر دیتی ہے کہ جی جنات النعیم یعنی مرنے کے بعد ان کو سبز و شاداب علاقے ملیں گے، یعنی حیات بعد الموت حقیقت ہے، اس پر دو یعنی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے دوسری. لیکن حیات دنیا کے اندر جو جنات النعیم ہے ان سے صرف نظر کرنا یہ ہے اصل کوتاہی، جس کے خلاف ہم منادی کرنا چاہتے ہیں. اس ضمن میں رفقائے محترم حوالہ جات تو بہت ہیں، میں صرف 3 حوالہ جات آپ کے سامنے ایک ہی سورت سے رکھتا ہوں. سورہ شعراء 26ویں سورہ، آیت نمبر 57. فرعونیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا. سورہ شعراء آیت نمبر 57. فَأَخْرَجْنَاهُمْ، پس نکال باہر کیا ہم نے کن کو؟ فرعونیوں کو. فرعون، حامان اور قارون اور ان کے لاؤ لشکر جو سرزمین مصر پر مسلط تھے، نکال باہر کیا ہم نے ان کو. کہاں سے رفقائے محترم؟ جنات سے، باغات سے، وعیون اور چشموں سے، وکنوز اور خزانوں سے، ومقام کریم اور جو بہت باعزت مقام انہوں نے معاشرے میں حاصل کر لیا تھا، ان تمام چیزوں سے ہم نے ان کو نکال باہر کیا. 4 چیزیں آئیں: جنات، عیون، کنوز، مقام کریم. کذالک یہ بات ایسے ہی ہے. یہ کذالک کیوں یہاں آیا؟ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ہر دور میں مذہبی پیشوائیت نے یہی ڈنڈی ماری ہے. یہ جو جنات، عیون، کنوز اور مقام کریم ہے، اس سے مستضعفین کی آنکھوں پہ پردے ڈالے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے یہاں تو خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت سے حیات دنیا کی ذلت و خواری، محکومی، محتاجی، جو عذاب ہے، غضب کے حالات ہیں، ان میں قناعت کا سبق دیا جاتا ہے. تو قرآن کہتا ہے رفقا کذالک الامر کذالک، ایمان والو دھوکہ نہ کھانا. یہ حیات عرضی کے اندر بھی جنات، عیون، کنوز، مقام کریم، یہ تمہارا حق ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے لیے تمام دنیا اور اس کی نعمتیں پیدا کی. کذالک آگے فرمایا وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ان تمام چیزوں کا ہم نے بنی اسرائیل کو والی و وارث بنایا. اب آیت 134 دیکھیں. آیت 132 میں حضرت ہود کا یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے. سیدنا ہود، امام ہدایت ہود، ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. کیا میری قوم، قوانین الہیہ کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرو دوبارہ.
سابقہ دور میں جو تمہیں نعمتیں ملی تھی اسی وجہ سے ملی تھی، اور اب تم ان نعمتوں کو پا کر قوانین الہیہ کے خلاف چلنے لگے ہو، بس اپنے آپ کو بہتر بناؤ اور اس میں مدد لو۔ امدکم بما تعلمون، جو علمی معلومات، جو ٹیکنیکل نالج، جو ٹیکنیکلٹیز تمہیں حاصل ہو گئی ہیں، ان کو قوانین الہیہ کے ساتھ سازگار بناؤ۔ یہ بہت بڑا انقلاب ہے رفقائے محترم، علم برائے استحصال۔ علم ہمارے ہاں جو ہے ڈگریز، یہ کیا ہے؟ آن سیل، اپنے آپ کو منڈی میں لے جا کر اپنے اوپر لیبل لگانے، آن سیل۔ ہم صاحبان علم کیا ہیں؟ فروختنی مال، خریدنی فروختنی چیزیں۔ اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے رفقائے، انسان حیوان بن گیا، اور یہ بڑے بڑے ڈگریوں والے ایم اے، ایم ایس، پی ایچ ڈی، آخر کار کیا بن گئے؟ بکاؤ مال۔ کس کے ہاتھ میں؟ سرمایہ دار کے ہاتھ۔ تو سرمایہ دار پھر ان کو کیا کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے۔ ایٹم بم بنا لیا، گرا دو، وہ کاواساکی پر گرا دیا، کچھ نہیں سوچا کہ کیا میں نے اس لیے یہ سارا کچھ علم سیکھا تھا کہ اپنے ہی بھائی بندوں کے خلاف انہیلیٹ کرنے کے لیے، ڈیویسٹیٹ کرنے کے لیے میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ تو اس علم کو، علمی صلاحیتوں کو، یہ ایک بہت بڑا قرآن حکیم کا نظریہ علم یا قرآن کا نظام تعلیم، جب اس پر گفتگو کریں گے رفقائے محترم تو پھر دیکھیں گے کہ قرآن حکیم نے امدکم بما تعلمون کے اندر تقوی، امداد اور علم، تقوی، امداد اور علم، ان کو جوڑنے سے کیا نقشہ بنتا ہے اقدار وحی کے حوالے سے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ امدکم بانعام و بنین، اور فرمایا کہ اس نے تمہیں مواقع بہم پہنچائے کہ جس کے نتیجے میں تمہارے پاس چوپائے ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، وجنات و عیون، باغات ہیں، چشمے ہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں کہ اگر قانون مکافات عمل کی خلاف ورزی میں تم آگے بڑھتے گئے تو یہ تمام چیزیں تم سے واپس لے لی جائیں۔ اسی ضمن میں رفقائے محترم آیت نمبر 147 دیکھیں اسی سورہ کی، 147 سورہ شعراء۔ یہاں پر سیدنا صالح خطاب فرما رہے ہیں ربوبیت عالمینی کا نظام۔ فرمایا آیت 144، اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات و عیون و زروع و نخل طلعها حزین وتنحتون من الجبال بیوتا فارحین فاتقوا اللہ واطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون۔ حضرت صالح کا انقلاب، ارشاد فرمایا کہ اے قوم، اگر تم نے قوانین الہیہ کی خلاف ورزی کو نہ چھوڑا تو کیا تمہارا گمان ہے کہ تمہیں مالک الملک ایسے ہی رہنے دے گا؟ اتترکون، کیا متروک رہو گے تم؟ چھوڑا جائے گا تمہیں ایسے ہی؟ یہ زمین و آسمان کا کوئی رب نہیں ہے؟ یہ ابھی رفقائے محترم 2 دنوں میں ہم نے طوفان نوح کی جو جھلک دیکھی ہے، ابتدائی جھلک، اور پھر ہم اسی سابقہ چال پہ آ گئے۔ تو سیدنا صالح کہتے ہیں کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ وہ مالک الملک جو تم نے کہا تھا پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ، تو وہ جو دینے والا ہے وہ دے دینے کے بعد تمہیں سو گیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کیا چھوڑے جاؤ گے تم اسی طرح چھوڑا جائے گا، نظر انداز کیا جائے گا، مواقع پہ مواقع تمہیں ملتے رہیں گے اس جگہ کہ تم امن کی حالت میں رہو اور تمہارے پاس جنات رہیں، باغات رہیں، چشمے رہیں، کھیتیاں کھلیان رہیں اور کھجوریں طلعها حزین، کہ جن کے اوپر جو خوشے لگتے حزیم ہیں،
ان کے اندر تمہارے ڈائجسٹو سسٹم کے ساتھ بڑی ایڈجسٹمنٹ ہے. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، اور تمہیں اس قدر مواقع ملے کہ سرما اور گرما کے ہیڈ کوارٹرز ہی تمہارے الگ الگ ہو گئے، کہ سرما اور گرما میں الگ الگ تم جا کر رہائشیں اختیار کرتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، احکام الہیہ کی خلاف ورزی ترک کر دو، اور جو نظام حیات پروگرام آنے والا انقلاب جس کا میں منادی ہوں اس کو سمجھو اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو سازگار کرو. میری مراد یہ تھی رفقائے محترم کہ ہر نبی نے جنات و عیون، قنوز، مقام قریب، اور یہ حیات عرضی کا مسئلہ تھا، یہ حیات عرضی کا مسئلہ تھا. اور سیدنا صالح نے تو ایک اور بات بھی کہی رفقائے محترم، کیا فرمایا؟ وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ. یہ جو کہنے والے کہتے ہیں جی نعوذ باللہ من ذالک، مذہب تو افیون ہے، اوپیم ہے، مفلوج کرتا ہے دل دماغ کو، انسانی قوتوں کو. سیدنا صالح فرماتے ہیں لا تطیعوا امر المسرفین، اے میرے رفیقو، ساتھیو، دوستو، مت مانو، لا تطیعوا وہ نظام حکم جس میں مظلوموں کے لیے ظلم سہنے کے سوا کچھ نہیں ہے، مت مانو ان کو، مت ان کے دست و بازو بنو. یہ محکوم ہی تو ہیں رفقائے محترم جو حاکموں کا بوجھ اٹھائے ہوئے، یہ محنت کش، یہ ٹوائلنگ ماسز، یہ لیبر کلاس. اگر مستضعفین فیصلہ کر لیں کہ ہم نے بے نظیر نواز ان کو نہیں ماننا، تو ان کی کیا مجال ہے کہ یہ آپ کے اوپر، میرے اوپر مسلط رہ سکیں؟ ان کو اپنی پشتوں پر اٹھایا کس نے؟ ہم نے اٹھایا ہوا ہے. لا تطیعوا امر المسرفین، مت مانو ان کا کہا، مت ان کی حکومتوں کو تسلیم کرو، مسرفین کے امر کو، حکمرانی کو تسلیم نہ کرو. کون سے مسرفین ہیں رفقائے محترم؟ الذین یفسدون فی الارض، کہ جن کے پاس زمین میں فساد پیدا کرنے کے لیے تو بڑا پیسہ. فساد کا معنی یہ رفقائے محترم معاشرے میں طبقات پیدا کرنا، آقا اور غلام کا امتیاز پیدا کرنا، چھوٹے اور بڑے کا امتیاز پیدا کرنا، جسے آج کہتے ہیں وی آئی پی کلچر. وی آئی پی کلچر اصل میں فساد ہے. سورہ القصص آیت نمبر 3 اور 4، کہ وہ طبقاتی سماج کو پیدا کرنے کے لیے تو ان کے پاس بڑے بجٹ ہے، اپنے لیے جہاز خریدنے ہو، اپنے لیے محلات بنانے ہو، اپنے لیے ٹی اے ڈی اے جو تنخواہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز، وزراء، صدر، وزیر اعظم، کہاں سے وسائل آ جاتے؟ ولیکن ولا یصلحون، اور زمین میں ایسا معاشرہ قائم کرنا جو غیر طبقاتی ہو، لا طبقاتی ہو، نہ ظالم نہ مظلوم، جو قرآن کا مقصود ہے. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، تو اس وقت سارے کا سارا بجٹ خالی ہو جاتا ہے، کوئی وسائل ان کے پاس نہیں رہتے. تو اے لوگوں، ان کا کہا مت مانو، ان کی ہاں میں ہاں مت ملاؤ، ان کے کرندے مت بنو، ان کے دست و بازو مت بنو. تو یہ تھا دوسرا رفقائے محترم جنات النعیم. اور آیت نمبر 57 میں جو ارشاد فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین، اور وہ لوگ جو احکام الہیہ یا اقدار وحی کے انکار پہ چلتے ہیں اور آیات الہی کی تکذیب کرتے ہیں، فالسیفیکیشن کرتے ہیں، ان کے لیے ہے احانت والا، کمزور کرنے والا، پامال کرنے والا، محکوم اور محتاج بنانے والا عذاب. اس ضمن میں صرف ایک آیت کو ہم دیکھ کے ختم کرتے ہیں. سورہ دخان 44ویں سورہ ہے رفقائے محترم. اس کے لیے لمبی چوڑی بحثوں میں جانے کی بجائے قرآن پھر وہی دو لفظوں میں بات کرتا ہے. آیت نمبر 25-26
سورہ دخان، فرعونیوں کے بارے میں فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم، کتنا چھوڑنا پڑا، کس قدر بے دست و پا ہو گئے، وہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے کہ چھوڑا انہوں نے باغات کو، چشموں کو، زروع کھیتیوں کو، وہ مقام کریم اور وی آئی پی جو ان کا مقام تھا اس کو، وہ نعما اور اپنے منعم علیہ ہونے کی پوزیشن کو، کانوا فیہا فاکہین جس میں وہ مزے لوٹ رہے تھے، عیاشیاں کر رہے تھے۔ کذالک یہ بات ایسے ہی ہے، یقین کرو، محروم یقین ہو تم، بدگمان ہو تم، بد اعتقاد ہو تم، اپنے مقام کو تم نہیں پہچان رہے۔ کذالک الامر کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے دوسروں کو، بنی اسرائیل کو، دوسری اقوام کو ان کا وارث بنایا۔ فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، فرمایا کہ جب ہم نے انہیں نکالا ان مقامات سے تو وہ تو کہتے تھے کراچی سے پشاور تک پہاڑ روئیں گے، دریا روئیں گے، صحرا روئیں گے، لیکن فرمایا کہ ہم نے ظلم کی پاداش میں جب انہیں پکڑا نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، بلکہ 6:45 پر فرمایا وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ظالموں سے جب ہم زمینوں کو پاک کرتے ہیں تو ہر طرف سے آواز آتی ہے الحمد للہ رب العالمین وما كانوا منظرین، اور فرمایا کہ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ مزید ان کو مہلت نہ دی جائے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُحِينِ، اور بے شک نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو، چھٹکارا دیا ہم نے، رستگاری دی، خلاصی دی، بچایا ہم نے، نکالا ہم نے بنی اسرائیل کو کہاں سے؟ من العذاب المحین، عذاب مہین سے۔ اور عذاب مہین کیا ہے رفقا محترم؟ ایک لفظ میں من فرعون، بس العذاب المہین فرعون انہو کان عالیا من المسرفین، یہ تھا سرکش اور مسرفوں کا امام۔ تو اس طرح رفقا محترم ہم اس درس سے یہاں رکتے ہیں۔